رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ ماہ مبارک، ماہ مقدس چاہنے والوں کے لیے ایک تربیتی مہینہ ہوتا ہے، جس میں ایک مومن رب ذوالجلال کی رحمتوں سے محظوظ ہوتا ہے، قرآن کی برکات سے محظوظ ہوتا ہے۔ دیگر عبادات کی طرح روزہ بھی اپنے اندر کئی اعتبار سے اخلاق سازی کے مختلف راستے رکھتا ہے۔ یہ روزہ انسان کی خالص اسلامی تربیت کرتا ہے، ایسی تربیت کہ انسان کا پورا جسم، انسان سر تا پا سراپا ایمان اور سراپا دین بن جاتا ہے۔ روزے کے جہاں کئی اور اخلاقی پہلو ہیں، وہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کی بے لگام اور منہ زور خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، انسان کی خواہشات پہ پہرے بٹھا دیتا ہے کہ انسان کی خواہش کبھی بھی اسے جادہ مستقیم سے منحرف نہیں ہونے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر ڈالتی ہیں۔ ثلاث مہلکات، ان 3 چیزیں ہلاکت کا سبب بننے والی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز شح مطاع، ایسی بخیلی جو انسان کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور وہ ہوا متبعا، اور ایسی خواہش کہ انسان جس کا متبع بن جائے، پیروکار بن جائے، اس کا فرما بردار بن جائے، آنکھیں بند کر کے خواہش کی تکمیل میں مصروف ہو جائے۔ اور تیسری جو مرض ہے اعجاب المرء بنفسہ، کہ انسان کے اندر عجب اور خود پسندی کی بیماری آ جائے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوا متبع، ایسی خواہش کہ انسان جس کا پیروکار بن جائے، اس پیروکاری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس اور خواہش کے خلاف جہاد کو، مجاہدے کو بہترین مجاہدہ قرار دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد ان یجاہد المرء نفسہ وہواہ، بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف مجاہدہ کرے، ریاضت کرے ان کے خلاف۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ خواہش کی تکمیل کریں، لیکن اس حد تک کریں کہ جب خواہش دین اسلام کے حدود میں رہے، اس کی 4 دیواری میں رہے۔ جب انسان کی خواہشات، انسان کی امیدیں، انسان کی تمنائیں، آرزوئیں دین اسلام کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگنا شروع کر دیں، تو خدا را ان کو کنٹرول کیجئے، وگرنہ ہلاکت کا گڑھا ہے۔ خواہشات کے شکنجے نے ہمیں اس قدر جکڑ لیا ہے کہ ہم اپنی ہر جائز ناجائز خواہش کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنی زیادہ خواہشیں ہوتی ہیں، اتنے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں حلال و حرام خواہش کی تکمیل میں پیسے نہیں ملتے، وسائل نہیں ملتے، تو ہم خواہش کی تکمیل میں جائز ناجائز، روا ناروا راستے کی پرواہ نہیں کرتے، حرام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی چوری کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کوئی نشے کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہ سیخرج من امتی اقوام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ جنم لیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، تتجارى بہم الاہواء کما یتجارى الکلب لصاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواہشات ان کے جسم میں ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے کلب بیماری مریض کے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ خاص قسم کی بیماری ہے جس میں انسان پیاسا مر جاتا ہے، پانی پینا چاہتا ہے نہیں پی سکتا، پیاسا مر جاتا ہے، اس کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہیں۔ اسی طرح جب خواہشات انسان پر غالب آتی ہیں، انسان کو اپنے شکنجے میں جکڑتی ہیں، تو انسان کے پورے کا پورا جسم ان خواہشات کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ انسان کی آنکھ چلتی ہے خواہشات کے تابع ہو کر، کان چلتا ہے خواہشات کے تابع ہو کر، دل چلتا ہے خواہشات کے تابع ہو کر،
قدم اٹھتے ہیں خواہشات کے تابع ہو کر، زبان چلتی ہے خواہشات کے تابع ہو کر، انسان کا اپنے اعضاء پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ دوسری حدیث کے مطابق الا ما اشرب من ہوا، جو اس کی خواہش اس کو کہتی ہے، انسان اپنی خواہش کا پرستار بن جاتا ہے، اپنی خواہش کا عابد بن جاتا ہے۔ قرآن نے بھی اس حقیقت کو بیان فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کا پجاری بن بیٹھا؟ انسان پجاری بن جاتا ہے، خواہشات کو پوجتا ہے، خواہشات کا پرستار بن جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جب انسان روزے رکھتا ہے، ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص دورانیے تک انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کی زبان گالم گلوٹ سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، نفسانی خواہشات سے پرے رہتی ہے، تو انسان خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کہ اللہ کا یہ فلسفہ ہے، حکمت ہے، کیا میرے بندو تم نے اس وقت سے لے کے فلاں وقت تک حلال خواہشات سے بھی پرہیز کرنا ہے، حلال چیزیں ہیں کھانے کے لیے، پانی ہے، کھانا ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہیں، بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات ہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو انسان جب اس پورے مہینے میں اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، تو اگر انسان اپنی اس عبادت کے اثر کو غیر رمضان میں برقرار رکھے تو عین ممکن ہے کہ انسان اپنی موز اور خواہشات کی لپیٹ میں آ کر ہلاکت کے گڑھے میں نہ گرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہلاکت کا سبب بننے والی خواہشات کی پیروکاری سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔